अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद खुशियों का दिन होता है, लेकिन क्या वाकई हर मुसलमान इस दिन खुश होता है? क्या आपने कभी दिल पर हाथ रख कर ये सोचा है कि जब आप नए कपड़े पहन रहे होते हैं, बेहतरीन खाने तैयार हो रहे होते हैं और घर में खुशियों का माहौल होता है, तो उसी वक्त कहीं कोई ऐसा भी है जिसके पास पहनने को नए कपड़े नहीं, जिसके घर में ईद के दिन भी चूल्हा नहीं जलता और जिसके बच्चे दूसरों को खुश देखकर खामोशी से अपने दिल की ख्वाहिशें छुपा लेते हैं? क्या हमारी ईद उस वक्त मुकम्मल हो सकती है जब हमारे आसपास कुछ लोग महरूमी में ज़िंदगी गुजार रहे हों? यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, इस्लाम हमें ईद के दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों के साथ कैसा सलूक सिखाता है? क्या सिर्फ ज़कात या सदका फितर अदा कर देना काफ़ी है या उससे बढ़कर भी हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है? हम कैसे यकीन करें कि हमारी दी हुई मदद वाकई किसी की ज़िंदगी में खुशी ला रही है, और क्या हम अपनी ईद को सिर्फ अपनी खुशी तक महदूद रख रहे हैं या इसे दूसरों के लिए भी खुशियों का जरिया बना रहे हैं? ये वो सवालात हैं जो हर मुसलमान को खुद से पूछने चाहिए, क्योंकि ईद सिर्फ खुशी मनाने का नाम नहीं बल्कि दूसरों को खुशी देने का नाम भी है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है कि हम ईद के मौके पर गरीबों की मदद किस तरह करें, कौन से तरीके ऐसे हैं जो न सिर्फ उनकी ज़रूरत पूरी करें बल्कि उनके दिल में इज़्ज़त और खुशी भी पैदा करें। हम ये भी जानेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में ईद की असल रूह क्या है और हम अपनी छोटी सी कोशिश से किस तरह किसी की ज़िंदगी में बड़ी खुशी ला सकते हैं। याद रखें, ईद सिर्फ नए कपड़ों, अच्छे खानों और जश्न का नाम नहीं है, बल्कि ईद असल में शुक्र, मोहब्बत और बांटने का दिन है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अगर हमारे पास कुछ है तो वो सिर्फ हमारा नहीं बल्कि उसमें दूसरों का भी हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें बार बार ये याद दिलाती है कि माशरे के कमज़ोर और मोहताज लोग हमारी तवज्जो और मोहब्बत के सबसे ज़्यादा हकदार हैं। जब हम अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटते हैं, तब ही हमारी ईद वाकई मुकम्मल होती है। इस्लाम में गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद सिर्फ एक अच्छा अमल नहीं बल्कि एक बुनियादी जिम्मेदारी है। कुरान मजीद बार बार हमें ये याद दिलाता है कि हमारे माल में सिर्फ हमारा हक नहीं बल्कि इसमें दूसरों का भी हिस्सा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि माल में साइल और महरूम का हक मुकर्रर है, यानी जो कुछ हमारे पास है वो सिर्फ हमारी मेहनत का नतीजा नहीं बल्कि अल्लाह की अता है, और इस अता में गरीबों का हिस्सा भी शामिल है। अगर हम इस हक को अदा नहीं करते तो दरहकीकत हम एक अमानत में खयानत कर रहे होते हैं। अहादीस मुबारका में भी बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि मोहताजों की मदद करना अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत महबूब अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी ज़रूरतमंद की हाजत पूरी करता है, अल्लाह ताला उसकी दुनिया और आखिरत की मुश्किलात आसान फरमा देता है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि गरीब की मदद सिर्फ उसकी ज़रूरत पूरी नहीं करती बल्कि हमारी अपनी ज़िंदगी में भी बरकत और आसानियाँ लेकर आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी मोहताज को खाली हाथ नहीं लौटाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सादा ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। कई मर्तबा ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खुद कुछ ना होता, लेकिन फिर भी जो कुछ मौजूद होता वो दूसरों को दे देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों के साथ ना सिर्फ माली मदद करते थे बल्कि उनके साथ मोहब्बत, इज्जत और शफकत से पेश आते थे। यही असल रूह है इस्लाम की, कि हम सिर्फ अपनी इबादत तक महदूद ना रहें बल्कि अपने माशरे के कमज़ोर लोगों का सहारा बने। जब हम किसी गरीब की मदद करते हैं तो दर हकीकत हम अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करते हैं। और याद रखें, एक सच्चा मुसलमान वही है जो अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करे और किसी ज़रूरतमंद को तन्हा ना छोड़े। सदका फितर ईद के मौके पर गरीबों की मदद का सबसे अहम और बुनियादी ज़रिया है, जैसे इस्लाम ने हर साहिब हैसियत मुसलमान पर लाजिम करार दिया है। इसका मकसद सिर्फ एक माली इबादत अदा करना नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हिकमत को पूरा करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर को इसलिए वाजिब करार दिया ताकि रोज़ों के दौरान जो छोटी मोटी कोताहियाँ या गलतियाँ हो जाती हैं वो भी माफ़ हो जाएं, और साथ ही गरीब और ज़रूरतमंद लोग भी ईद की खुशियों में बराबर के शरीक हो सकें। ज़रा गौर करें,
اگر ایک طرف کچھ لوگ نئے کپڑے پہن کر بہترین کھانے کھا کر عید منا رہے ہوں اور دوسری طرف کچھ لوگ بھوکے ہوں یا ان کے پاس بنیادی ضروریات بھی نہ ہوں، تو کیا یہ عید مکمل ہو سکتی ہے؟ اس لیے اسلام نے صدقہ فطر کو عید سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا تاکہ غریب افراد بھی وقت پر اپنی ضروریات پوری کر سکیں اور وہ بھی عید کے دن خوشی محسوس کریں۔ یہ ایک ایسا خوبصورت نظام ہے جو معاشرے میں توازن اور محبت پیدا کرتا ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا صحیح طریقہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے تاکہ اس کا اصل مقصد پورا ہو۔ اگر اسے عید کے بعد دیا جائے تو وہ صرف عام صدقہ رہ جاتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وقت سے پہلے اس کی ادائیگی کریں اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ یہ واقعی مستحق لوگوں تک پہنچے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ صدقہ فطر صرف ایک رسمی عمل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دل سے یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم کسی کی خوشی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ جب ہم اخلاص کے ساتھ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو نہ صرف غریب کی مدد ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو بھی قبول فرماتا ہے اور ہمارے رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ عید کے موقع پر غریبوں کی مدد کا ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ مدد وقت سے پہلے کی جائے، یعنی عید آنے سے پہلے ہی ضرورت مند لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ اکثر لوگ عید کے دن یا اس کے بعد مدد کرتے ہیں لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم پہلے سے سوچیں، منصوبہ بنائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی بھی غریب شخص عید کی خوشیوں سے محروم نہ رہے۔ ذرا تصور کریں، اگر کسی کے پاس عید کے دن پہننے کے لیے نئے کپڑے نہ ہوں، بچوں کے لیے کچھ نہ ہو یا گھر میں کھانے کا انتظام نہ ہو تو وہ عید کیسے منائے گا؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ عید سے پہلے ہی ایسے لوگوں تک پہنچیں، انہیں کپڑے، راشن یا مالی مدد فراہم کریں تاکہ وہ بھی عید کی تیاری کر سکیں۔ جب ایک غریب انسان بھی اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنا کر ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھتا ہے تو یہی اصل عید ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم دوسروں کی ضرورت کو سمجھیں اور بروقت مدد کریں۔ صرف دینا کافی نہیں ہوتا بلکہ صحیح وقت پر دینا اصل نیکی ہے۔ اگر ہم عید کے بعد مدد کریں تو وہ خوشی جو عید کے دن ہونی چاہیے تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سے ہی اپنے ارد گرد نظر رکھیں، ایسے لوگوں کی نشاندہی کریں جو ضرورت مند ہیں اور خاموشی سے ان کی مدد کریں۔ یہ عمل نہ صرف غریبوں کی زندگی میں خوشی لاتا ہے بلکہ ہمارے دل کو بھی سکون دیتا ہے۔ جب ہم کسی کی ضرورت اس وقت پوری کرتے ہیں جب اسے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس لیے اس عید یہ ارادہ کریں کہ ہم صرف اپنی خوشیوں تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ دوسروں کی خوشیوں کا بھی سبب بنیں گے۔ عید کے موقع پر غریبوں کی مدد کرتے وقت ایک بہت اہم بات جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ مدد ہمیشہ عزت اور احترام کے ساتھ کی جائے۔ اسلام ہمیں صرف دینے کا حکم نہیں دیتا بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ کس انداز سے دینا ہے۔ اگر ہماری مدد کسی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے، اسے شرمندہ کرے یا اسے احساس کمتری میں مبتلا کرے تو ایسی مدد کا اجر کم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صدقہ دے کر احسان جتانا اور دل دکھانا نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی کی مدد کرتے وقت نہ تو اس پر احسان جتانا چاہیے اور نہ ہی اسے دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو خاموشی سے دیا جائے۔ اس طرح کے لینے والے کی عزت بھی محفوظ رہے اور اس کا دل بھی خوش ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں اس حوالے سے بہترین مثال دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی مدد اس انداز میں کرتے تھے کہ انہیں کبھی یہ احساس نہ ہو کہ وہ کسی کے محتاج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ محبت، نرمی اور احترام سے پیش آتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر خود کو محفوظ اور باعزت محسوس کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی اسی تعلیم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کسی کو کپڑے دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں یا راشن فراہم کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ یہ سب کچھ خفیہ اور عزت کے ساتھ ہو۔ خاص طور پر سوشل میڈیا کے دور میں ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کی مدد کو دکھاوے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ کسی ضرورت مند کی تصویر یا ویڈیو بنا کر شیئر کرنا اس کی عزت کو مجروح کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اصل نیکی وہ ہے جس
جس میں دینے والا بھی عاجزی اختیار کرے اور لینے والے کی عزت بھی برقرار رہے۔ جب ہم اس اصول کو سمجھ کر عمل کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری مدد کسی کے لیے خوشی کا سبب بنتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ بھی اس عمل کو بہت پسند فرماتا ہے۔ عید کے موقع پر غریبوں کی مدد صرف پیسے دینے تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم انہیں خوشی کا احساس دلائیں۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ رقم دے دی تو ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو صرف مالی مدد نہیں بلکہ محبت، توجہ اور خوشی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر عید جیسے موقع پر جہاں خوشیاں بانٹنے کا اصل پیغام ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لائیں۔ ذرا سوچیں، ایک غریب بچہ جو دوسروں کو نئے کپڑوں میں عیدی لیتے ہوئے اور خوشیاں مناتے دیکھتا ہے، اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اگر ہم اس بچے کو ایک چھوٹا سا تحفہ، کچھ عیدی یا نئے کپڑے دے دیں تو یہ اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی بن سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم کسی ضرورت مند خاندان کے ساتھ کھانا شیئر کریں یا انہیں اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل کریں تو یہ عمل ان کے دل کو خوش کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے آسانی اور خوشی کا ذریعہ بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف لوگوں کی مالی مدد کرتے تھے بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک، محبت اور شفقت کا برتاؤ بھی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا ہر شخص خود کو قیمتی اور محترم محسوس کرتا تھا۔ آج ہمیں بھی یہ سوچ اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف دینے والے نہ بنیں بلکہ خوشی دینے والے بنیں۔ کبھی کسی کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزار لینا، کسی کے بچوں کو خوش کر دینا یا کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا، یہ سب بھی بہت بڑی نیکیاں ہیں، کیونکہ عید کی اصل خوبصورتی اسی میں ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کو دوسروں تک پہنچائیں اور کسی کے دل میں امید اور خوشی جگا دیں۔ عید کے دن غریبوں کی مدد کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ ہم اس عمل کو مستقل عادت بنائیں، نہ کہ صرف ایک دن یا ایک موقع تک محدود رکھیں۔ اکثر لوگ رمضان میں یا عید کے دن بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ دن گزر جاتے ہیں ہم دوبارہ اپنی مصروف زندگی میں واپس آ جاتے ہیں اور ضرورت مندوں کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نیکی صرف وقتی جذبہ نہیں بلکہ ایک مستقل عمل ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال زیادہ پسند ہیں جو چھوٹے ہوں لیکن مسلسل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو پابندی سے کیا جائے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم عید کے دن بہت زیادہ مدد کریں لیکن بعد میں کچھ نہ کریں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم تھوڑی تھوڑی مدد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ عملی طور پر ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جو روزمرہ زندگی میں مشکلات کا شکار ہیں، جیسے کہ محلے کے مستحق افراد، یتیم بچے یا مزدور طبقہ۔ ہم ہر ماہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ ان کے لیے مخصوص کر سکتے ہیں یا وقتاً فوقتاً ان کی ضروریات کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح ہم نہ صرف عید پر بلکہ پورے سال کسی کے لیے آسانی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، عید کا پیغام صرف ایک دن کی خوشی نہیں بلکہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہمیں دوسروں کے ساتھ جڑے رہنے اور ان کی مدد کرنے کا درس دیتی ہے۔ جب ہم اس جذبے کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیتے ہیں تو نہ صرف ہم دوسروں کے لیے فائدہ مند بنتے ہیں بلکہ ہماری اپنی زندگی میں بھی برکت اور سکون آتا ہے۔ یہی وہ رویہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ عید کے موقع پر غریبوں کی مدد کرتے ہوئے ایک اور نہایت اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو درست رکھیں۔ اسلام میں ہر عمل کا دار مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کی مدد صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں، تعریف حاصل کرنے کے لیے کریں یا سوشل میڈیا پر اپنی نیکی کو ظاہر کرنے کے لیے کریں تو اس عمل کا اصل اجر ضائع ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہی چھوٹا سا عمل بھی ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی عمل
दो मुख्तलिफ लोगों के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ नताइज रख सकता है, सिर्फ इस वजह से कि उनकी नीयतें मुख्तलिफ हैं। एक शख्स अगर एक गरीब की मदद करता है ताकि लोग उसकी तारीफ करें तो इसे दुनिया में तो शायद तारीफ मिल जाए, लेकिन आखिरत में इसका अजर नहीं होगा। जबकि दूसरा शख्स अगर खामोशी से किसी को बताए बगैर सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए मदद करता है तो अल्लाह ताला उसके अमल को कबूल फरमाता है और उसे कई गुना बढ़ाकर अजर अदा करता है। इसीलिए हमें चाहिए कि जब भी हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करें तो अपने दिल में ये नियत रखें कि हम ये अमल सिर्फ अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं। ना हमें किसी की तारीफ चाहिए ना शुक्रिया, बल्कि हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। यही वो सोच है जो एक आम अमल को इबादत बना देती है। ख़ास तौर पर ईद जैसे मौका पर जब लोग ज़्यादा नेकियां करते हैं, हमें इस बात का और भी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि कहीं हमारी नीयत में दिखावा शामिल ना हो जाए। अगर हम अपनी नीयत को साफ रखेंगे तो अल्लाह ताला ना सिर्फ हमारी मदद को कबूल फरमाएगा बल्कि हमारे दिल को भी सुकून अता करेगा, क्योंकि असल कामयाबी लोगों की तारीफ में नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। प्यारी बहनों और भाइयों, ईद का असल मकसद सिर्फ खुशियाँ मनाना नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए गरीबों और मोहताजों की मदद करना भी है। जैसे हमने आज इस वीडियो में सीखा, इस्लाम में मोहताजों के हकूक़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सलूक, सदका और खैरात और नियत की सफाई सब बहुत अहम है। अगर हम ईद के दिन दिल से किसी की मदद करें तो ना सिर्फ हमारी दुनिया संवरती है बल्कि आखिरत में भी हमारे लिए बहुत बड़ा अजर लिखा जाता है। ये याद रखें कि हर छोटी सी मदद, चाहे वो खाने का पैसा हो, कपड़े हों या दुआओं के जरिए सहारा, अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी नेकी है। इसलिए ईद पर मौका ज़ाया ना करें, दिल से मदद करें, खलूस के साथ सदका दें और अल्लाह की रज़ा को अपनी अवालीन नियत बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ईद पर मोहताजों की मदद करने की अहमियत समझ सकें और नेकी का हिस्सा बन सकें। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से नवाजे और हमारी नियतों को खालिस करे। ईद मुबारक हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज़।